بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ آج کا سوال خروج نہائی کے حوالے سے ہے۔ ایسے لوگ جن کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ خروج نہائی لگوانا چاہتے ہیں، کیا ان کا خروج نہائی لگ پائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ جن لوگوں کے اقامے ختم ہوتے ہیں اور وہ خروج نہائی جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں اپنے ملک کو، کیا وہ دوبارہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خروج نہائی آپ کا ایکسپائر اقامے پر لگ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ کے کفیل نطاقات پروگرام میں ٹھیک ہے، عام لفظوں میں جسے آپ گرین کہتے ہیں، اگر آپ کا کفیل گرین میں ہے تو پھر آپ کا خروج نہائی ویسے نہیں لگے گا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا اقامہ تجدید کروانا پڑے گا، ادروائز آپ کے پاس اور آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں، ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا اقامہ کو زیادہ ٹائم ہو گیا ہو، کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور آپ کو ٹائم زیادہ گزر گیا ہو، تو تب آپ ترحیل سینٹر جا کر وہاں سے اپنا خروج نہائی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک قانون یاد رکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے اقامے کو ایکسپائر ہوئے 30 دن سے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس لیگلی اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی اپنا نقل کفالہ کروا لیں۔ اب اگر آپ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے ہیں، یعنی آپ 30 دن سے، کئی لوگوں کے 2-3 سال سے اقامے ایکسپائر ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ترحیل سینٹر جائیں، وہاں پر ان کا خروج کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اقامہ تجدید کرنے کے بعد اگر خروج نہائی لگواتے ہیں، تو پھر ایسے صورت میں تو آپ واپس دوبارہ کسی نئے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا خروج نہائی لگتا ہے ترحیل سینٹر سے، تو پھر آپ کے آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ کے کفیل یا کمپنی آپ کا خروج نہائی بعد میں لگا دے، یعنی آپ ترحیل سینٹر جانے کے بعد، کیس جانے کے بعد، کیونکہ جب آپ ترحیل سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا کیس بن جاتا ہے، تو آپ ایک گورنمنٹ اداروں کے تھرو آپ واپس جاتے ہیں، نہ کہ آپ لیگل طریقے سے کفیل کے تھرو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کفیل کے تھرو، یعنی آپ اقامہ تجدید کروا کے چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ ایزیلی واپس آ سکتے ہیں، اور اگر آپ ترحیل سینٹر کے تھرو جاتے ہیں اور ترحیل سینٹر آپ کے کفیل کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اگر آپ کا کفیل خروج نہائی، کیونکہ جب آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کا جو خروج نہائی ہے وہ کفیل لگا ہی نہیں سکتا، تو آپ کا خروج نہائی لگتا ہے ترحیل سینٹر کی طرف سے، تو پھر جب ترحیل سے آپ جائیں گے تو واپس نہیں آ سکیں گے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ اگر آپ کا کفیل کمپنی یا مصصہ اگر ختم ہو گیا ہے، سیز ہو گیا ہے، گورنمنٹ کی جانب سے اسے بند کر دیا گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ جس کی وجہ سے وہ بند کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی ایمبیسی میں جا کے وہاں پر اپنی ایک اپلیکیشن سبمٹ کروائیں۔ وہ آپ کو پیپرز دیں گے اور اس کے بعد آپ کا کانٹیکٹ کروایا جائے گا مکتب العمل سے۔ وہاں سے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک پیپر مل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہیں نقل کفالہ کروا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پاس کفیل ہے یا آپ کی کمپنی، متعلقہ کمپنی جس میں آپ تھے جو کہ سیز ہو گئی ہے، ان سے بھی آپ پیپر لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ اتھارٹی دے دیں گے، لیکن اس میں مکتب عمل کا عمل دخل ضروری رہے گا، کیونکہ آپ اللیگل ہو چکے ہیں اور آپ کی کمپنی کا عمل دخل آپ کے ساتھ نہیں رہا، کیونکہ آپ کی کمپنی پہلے سے ہی بند ہو چکی ہے یا کفیل آپ کا جو بھی سیز ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، 30 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو پھر جو آپ کا موجودہ کفیل یا کمپنی ہے، اگر وہ ریڈ میں ہے تو پھر آپ نئی جگہ پر نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نئے ویزے پر آتے ہیں اور 90 دن کے اندر ان کا اقامہ نہیں بنتا، ان کی رجسٹریشن کفیل یا کمپنی نہیں کرواتے، اقامے کے لیے اپلائی نہیں کرتے، تو 90 دن کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں بھی کسی اور کفیل کے پاس اپنا نقل کفالہ کروا لیں۔ یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جو نقل کفالہ کروا لیتے ہیں ان کا تو کام صحیح ہو جاتا ہے، جو نقل کفالہ نہیں کرواتے، لیٹ کر لیتے ہیں اقامے کے چکر میں،
ان کے لیے پرابلمس پھر پیش آتی رہتی ہیں۔ ایسے لوگ جو خروج نہائی چلے جاتے ہیں، ترحیل کے ذریعے چلے جاتے ہیں، یا پھر جن کا حروب لگا تھا پہلے، ابھی تو خیر حروب لگنا ہی کافی مشکل کام ہو گیا ہے۔ حروب والا کو میں بتاتا چلوں کہ 15 دن کے اندر اگر آپ کا کفیل حروب ختم کروا لے 15 دن کے بعد آپ کے کفیل کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا حروب کینسل کروائے۔ اگر آپ اپنے ملک چلے جاتے ہیں اور اگر آپ پر کسی قسم کا کوئی بھی کیس تھا، چاہے وہ اقامہ ختم ہونے کے بعد آپ ترحیل کے ذریعے گئے، یا پھر آپ کا حروب لگا تھا، یا بھی کوئی بھی ایسی وجہ کہ آپ کا کوئی بھی کیس تھا، رجسٹرڈ تھا کیس، تو اس کے بعد اگر آپ کو نئے ویزے پر آنا ہے تو آپ کا ویزا کافی سارے 60-70% چانس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا نیا ویزا آتا ہے وہ سعودی ایمبیسی سے سٹیمپ ہو جاتا ہے۔ سٹیمپ ہونے کے بعد آپ کو سعودی ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا، اگر اتنا بڑا کیس نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا کیس ہے، اگر بھاگ کے گئے ہیں، تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ بچ پائیں۔ لیکن عام طور پر سعودی ایمبیسی سے آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا، آپ پر کوئی بھی کسی قسم کا کیس ہے۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ گئے ہیں، ان کے ویزے سٹیمپ ہو گئے ہیں، سٹیمپ ہونے کے بعد وہ سعودی ایئرپورٹ پر پہنچے اور یہاں سے ان کو واپس بھیج دیا۔ اس لیے احتیاط کیجئے گا ہمیشہ، کوئی بھی اس قسم کا آپ کا مسئلہ ہو، آپ کے کسی قسم کا آپ پر کیس ہو، آپ ترحیل سینٹر کے ذریعے گئے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو ٹرائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوشش کرنی ہے تو پھر پوری کی پوری معلومات لے کر۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔